بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور آج کی ہمارے اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب، محبت، احترام برا خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 4 رمضان المبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 5 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری افطار نشریات کے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد انشاءاللہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب قاری القرا جناب قاری سلیمان وحید صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیت جناب آفتاب نذیر سواتی صاحب، لیکن فی الحال مقیم ہے برطانیہ میں، انہوں نے بھی جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم جناب ثنا خان مصطفیٰ، جناب ذوالنورین وان صاحب برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب محترم و مکرم ثنا خان مصطفیٰ، جناب صاحبزادہ ارشد قادری صاحب، انہوں نے بھی ہمیں راولپنڈی سے جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہماری سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم حضرت علامہ قاضی ارشد الحسینی صاحب، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ بھی جوائن کر لیں گے۔ باقاعدہ میں آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب ذوالنورین عثمان صاحب سے کہ باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا سبحان اللہ۔ أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ماشاء اللہ۔ ليكونا من الأسفلين ماشاء اللہ۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماشاء اللہ۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ماشاء اللہ۔ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ماشاء اللہ۔ نحن أولياؤكم في الحياة
ماشاء اللہ. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ماشاء اللہ. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. یہ تھے محترم جناب ذوالنورین عثمان صاحب، برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا تھا. آفتاب بھائی، آپ سے پہلے میں ایک نعتخوان ہے، انہوں نے کہیں جانا ہے، 5 سے 7 منٹ ان کے ہیں. اگر آپ حکم فرمائے تو ان سے کلام پڑھوا لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جناب ہمارے محترم و مکرم جناب صاحبزادہ ارشد قادری صاحب، اور ماشاءاللہ قاری شاہد محمود قادری صاحب کے شاگرد خاص بھی ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارشد بھائی، سب سے پہلی فرمائش تو یہ ہے، نہیں جاندہ زمانہ وہ والا واہ واہ کلام ہے. ہاں، اور اس کے بعد یہ فرمائش کے بعد بھی آپ اپنے مطابق ہیں. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. انشاءاللہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس کرونا وائرس وبا سے بھی بچائے، اور خود کے اوپر پہرا دینے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جو آپ کی خواہش ہے وہ بھی ایک اشعار اور ایک کلام اور ہے، انشاءاللہ وہ پڑھ کے تو انشاءاللہ میں اپنی حاضریوں کو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ ضرور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ کسی کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوش نصیبی نے میرا دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ گیا کا کی ثنا بچپن سے. سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن کے ٹکڑوں پہ پلا میں، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں. شان مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں، شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. نازاں میرے وقت پہ شاہان زمانہ، نازاں میرے نازاں میرے نازاں میرے نازاں ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ. کا سال یہ دہلی پیمبر پہ کھڑا ہوں، کا سال یہ دہلی پیمبر پہ کھڑا ہوں میں. شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں، شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں، شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ماشاء اللہ۔ آپ کی نام سے جو بدن پہ میرے آقا جی ذکر تیرے نہیں ہونے دیتے ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے کیونکہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے بس یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین رونے سے ان کے میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام یہ غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے اور جو آپ کی فرمائش ہے انشاءاللہ میں اور اس کو تھوڑا سا میں چینج کر کے پڑھوں گا دیکھیے گا سنیے گا ہاں نہیں جانتا زمانہ عظمت سیکھ دی آپ سنیے گا نہیں جانتا بیگانہ عظمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ جانتا بیگانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی بس جاندا دیوانہ عظمت صدیق دی کیا کہنا ماشاءاللہ بس جاندا دیوانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا
زمانہ عظمت صدیق دی. اور سنیے شعر بہت ہی خوبصورت. آ تینو میں وکھاوا دشمن صدیق دے, آ تینو میں وکھاوا دشمن صدیق دے, چہرے دا نور لے گئی صدیق دی, چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. عملہ والے وہ لنگ لنگ جاندے غافل ہو کے کھاندے, چبن نہ دین محمد بادشاہ بے کامل تیر نہ دے, حوالے رب دے یہ تھے محترم مکرم جناب ارشد قادری صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھی سامعین دیکھ رہے ہیں تمام احباب کو شکریہ. اور باقاعدہ اب ہم اپنے محترم و مکرم جناب آفتاب نذیر سواتی صاحب جو برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی طرف آتے ہیں. بہت مزے کے سوال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محترم و مکرم جناب محمد پیر وقاص نقشبندی صاحب نے سعودی عرب سے جوائن کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالنورین عثمان صاحب نے جوائن کی. انشاءاللہ بڑھتے ہیں آپ کی جانب بھی, لیکن پہلے آفتاب بھائی سے کچھ نمٹ لیتے ہیں, اس کے بعد خصوصی نعت وغیرہ آپ کی ہونی ہے انشاءاللہ. تو میں آفتاب بھائی سنائیں, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ آفتاب بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, دعائیں ہیں آپ کی الحمدللہ. تو آپ سے بہت گلے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ جی جی فرمائیے. میں نے کہا پاکستانیوں کو بہت زیادہ گلے ہیں آپ سے, آپ کو معلوم ہے؟ مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے. کہتے ہیں تھوڑے عرصہ آتے ہیں پاکستان میں, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا چکر ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے ہی. میں تو ابھی تک پاکستان میں ہی تھا. ہلو جی جی, میں نے کہا آپ پاکستان میں تو تھے لیکن اچانک آپ غائب ہو جاتے ہیں, اس کا کیا کوئی خاص مقصد ہے؟ آپ جیسے کہتے ہیں نا کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. آپ کی تاریخ تو بہت پرانی ہے میرے خیال میں. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ابھی تک پاکستان میں ہی تھا, اور جب تک پاکستان میں تھا میرا خیال ہے ڈنکے کی چوٹ پہ تھا. اچھا اور مارچ بھی ہو رہے تھے, تمام کانفرنسز میں بھی تھا, تمام پروگراموں میں بھی تھا, کراچی سے لے کے اور گلگت تک ہر جگہ جاتا بھی تھا, لائیو بھی آتا تھا. اب اچھا تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں پاکستان میں نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہوں پاکستان میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. آمین آمین. آفتاب بھائی اپنے ٹرانسمیشن کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے, کیونکہ آپ کا تعلق سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور دنیا کی جانب آپ کی بہت بڑی نگاہ ہے. اور آج کل کچھ دن پہلے ایک محترم موصوف ہے کالم نگار ہے, ان کا ایک تھوڑا سا کچھ حصہ آپ نے بھی میرے خیال میں پڑھا ہوگا. یہ آج کل جو تحریک لبیک کا جو سیزن چلا ہے جس میں ان پر بین ہوئے, تو انہوں نے ان موصوف صاحب نے
جو کلعدم کچھ جماعت ہیں اور جن کو کلعدم قرار دے دیا گیا سپاہ صحابہ پاکستان کے حوالے سے، ان کا یہ تھا کہ ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی ایجنسیوں کی پیداوار ہے. رایت اللہ فاروقی صاحب نے بہت اس پر طویل ایک پورا پوائنٹ بات کی ہے، تو آپ ان کی اس بات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ایجنسیوں کی پیداوار ہیں ہم سب؟ محترم رعایت اللہ فاروقی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور چونکہ وہ خود ایجنسیوں سے زیادہ ڈیل کرتے رہے ہیں تو وہ ایجنسیوں کے معاملات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطایا ہیں. یقیناً ایجنسیوں نے بہت سی چیزوں یا بہت سی جگہوں میں جس طرح انہوں نے بتایا اپنے فوائد حاصل کیے ہوں گے. مثال کے طور پہ کشمیر کے اندر یا کپواڑہ میں یا سری نگر میں لڑنے والا مجاہد یا شہید ہونے والا مجاہد اپنی نیت میں خالص ہوتا ہے، وہ جہاد کی نیت لے کر جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے قربان ہونے جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا احادیث پڑھ کے جاتا ہے، اور وہ اپنی نیت میں بالکل خالص ہوتا ہے. اب اگر اس کو کوئی ایجنسی یا کوئی ادارہ یا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی سرکار اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے تو وہ ایک ان کا وبال ان کے سر ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو لڑنے گیا ہے وہ اپنی کشمیری بہن کے لیے گیا ہے، وہ اپنے کشمیری بھائی کے لیے گیا ہے، وہ اپنی ملک پاکستان جو ہماری شارک ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے گیا ہے. اب اس سے دوسرے کیا فوائد حاصل کرتے؟ یقیناً جب دو فریقوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے. اب اس کا بینیفٹ کس میں؟ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ گزشتہ 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی قادیانی اور شیعہ ویب چینلز اور پیجز ہیں ان سے مستقل تحریک لبیک کے خلاف پوسٹیں ہو رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ شرپسند، یہ لوگ دہشت گرد، یہ فلاں ڈمکا. وہ اب اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اب کوئی ان کو فائدہ دے نہیں رہا لیکن وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ ان کی نیت پہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بدبخت ہے، وہ بدنیت ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ بے شرم ہے، وہ بے حیا ہے، وہ ان کی نیت. لیکن یہ جو اپنے کاز میں یہ جو 26 لاشیں گری ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، نبی علیہ السلام کے کارٹونز بنائے گئے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، یقیناً ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، دانشور ہیں، ان کے مرے باپ کا کوئی کارٹون بنا دے، اس کے اسکیچ بنا دے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور یہی اگر اسکیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اور وہ سرکاری سطح پہ ہوئی، وہ کسی فرد نے نہیں کی، کسی ادارے نے نہیں کی، وہ ایک ملک نے سرکاری سطح پہ کی کہ ہاں بھائی ہم مذاق اڑا رہے ہیں تمہارے نبی کا، کیا کر لو گے؟ تو اس پہ ہمارا احتجاج تو بنتا تھا کہ یار سفیر نکال دو. ہم لڑ نہیں سکتے، ہماری کوئی حدیں سرحدیں نہیں ہے فرانس کے ساتھ، ہم کوئی فرانس کے ساتھ، لیکن ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں کہ یار تم علامتی طور پہ اس کے سفیر کو نکال دو. اور یہ وزیر اعظم پاکستان نے خود کہا تھا کہ ہم 20 کو، اور اس پہ پھر یہ مارا ماری. آپ نے ایک سفیر نہیں نکالا اور اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ، اپنے ہی مسلمانوں پہ، اپنی پاکستانیوں پہ بندوقیں سیدھی کر دی، گولیاں مارنی شروع کر دی، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ کہاں کا انصاف؟ اچھا آفتاب بھائی، جیسے کہ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو کلعدم سپاہی صحابہ جو تنظیم کا نام بتایا کہ اس کو ایجنسیوں نے پیدا کیا، اس کی پیداوار ہے، انہوں نے مفاد حاصل کیا، سب کچھ کیا. اب بات یہ ہے کہ کیا اس ٹائم تو وہ جماعت وجود میں آ گئی، لیکن اس کے بعد بہت کوشش کی اس کو ختم کرنے کی. آج اس کا نام تبدیل ہے میرے خیال میں سنی رابطہ کونسل وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نام ہے تحریک لبیک پاکستان ایجنسیوں نے اس کو بنایا، اور کیا کل وہ اپنا نام تبدیل کر کے کوئی اور کونسل رکھ دیں گے؟ مجھے ایک بات بتایا، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. یہ تحریک لبیک ہو گئی، یہ سپاہ صحابہ پاکستان ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اس سے جو ایفیلیٹڈ یا جو منسلک افراد ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ کوئی ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں؟ وہ احمد لدھیانی صاحب نے کہا تھا ہمارے لاکھوں میں کارکنان ہیں. ٹھیک ہے، اور تحریک لبیک کے صرف ووٹ تحریک لبیک کا کتنا ہے؟ جو رجسٹرڈ کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کروڑوں لوگ عدم ہو جائیں گے، کل عدم ہو جائیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے، ان کی سمیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاسپورٹ بلاک ہو جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو جائیں گے، یہ کہیں سے تندور سے روٹی نہیں خرید سکیں گے، ان کو کوئی 5 کلو آٹا دے گا وہ مجرم ہوگا. او بھائی یہ شیخ رشید صاحب صرف جو ہے نا ایک وہ خوف بٹھانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست یہ دیکھ چکی ہے کہ عوام اب کھل کے ان کے خلاف آ گئی ہے.
عوام اب نکل گئی ہے, عوام نے ان کو سوٹے چھتر لتر مارنے شروع کر دیے, عوام نے ان کی وہ چترول کی. شیخ رشید صاحب نے تو وہ مطلب شاہین ختم نبوت فلاں ختم نبوت کے نام پر مطلب انہوں نے کتنے القابات لگے تھے, انہوں نے تو ووٹ اسی نام پہ لیے تھے. ایگزیکٹلی اب ان کی ہو رہی ہے چھترول, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ پریشان ہے. اس سے بچنے کے لیے, اس خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ اس قسم کے اعلانات کیے جو محض اعلانات ہیں. شیخ رشید کا میں کہتا ہوں اس کی 7 نسلیں بھی یہ نہیں کر سکتی. پاکستان میں پیچھے اگر آپ پھر شیعہ, قادیانی اور لبرل چند آنٹیاں نکالیں تو یہ تو بہت ہوا, میکسیمم 50 لاکھ لوگ ہوں گے. باقی 25 کروڑ لوگوں کو آپ کیا کل عدم کر دیں گے؟ ان کے دل سے, سینوں سے آپ عشق نبی, عشق رسول نکال دیں گے. ان کی تجارت, ان کی دکانیں, ان کے کاروبار, ان کی زندگیاں, ان کے مکان, وہ سب کہاں جائیں گے؟ آپ نے یہ جو باؤنڈریاں مار کے اپنے ایریے رکھے ہوئے, کتنے بحریہ ہیں یا کتنے ڈی ایچ اے ہیں پاکستان میں, اس کے باہر بھی تو عوام رہتی ہے, اس کے باہر والے لوگ کیا سب عدم ہو جائیں گے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ایک عیسائی بیچارے کو, جو عیسائی ہے, گریفن مسیح, ولد عاشق مسیح, اس کو پکڑا کہ بھائی یہ تحریک لبیک کا کارکن ہے اور یہ فرانس کے. یار مطلب شیخ رشید صاحب کمینگی اور ضلالت کی آخری حدوں تک چلے گئے, اس سے زیادہ اور کیا گریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب سگے باب چہارم ہیں اور حق نمک ادا کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے مزید حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا مہنگائی کا کیا حال ہے؟ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے. شیخ صاحب کا بیان بڑا اچھا بیان ہے. یہ شورش جو لکھ گئے تھے نا, جو شورش کاشمیری لکھ گئے تھے, گریٹر پنجاب, وہ جو قادیانی سکھ اور یہ پورا رافضیوں کو لے کے پورا ایک خطہ بنایا جانا, کوریڈور کرتارپورہ پہ وہ جو ہے نا ہمارے دوست ہیں, یار ہیں, لیکن کشمیر پہ وہ جو ہے نا ایک جگہ سے وہ ہم پہ فائرنگ کرتے ہیں, باقی واگا سے وہ ان کے ساتھ ہماری تجارت ہوتی ہے, لیکن افغانستان کے راستے وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. یہ ساری یہ پورا ایک خطہ بنا رہے ہیں. اور یہ اس وقت آپ کی جو مین اوپر کریم بیٹھی ہے, قادیانی اور رافضی افسران ہے. سی سی پی او لاہور کون ہے؟ غلام محمد ڈوگر, کٹر متعصب قسم کا رافضی. کل پنڈی میں جس ایس ایچ او نے, ریحان نام کے ایس ایچ او نے آپریشن لانچ کیا, قادیانی. مطلب آپ نے ان کو دے دیے ہیں معاملات کہ جو ثواب سمجھتے ہیں مسلمانوں کو مارنا, جو لال مسجد میں جیسے ہوا کہ یا علی مدد کا نعرہ مارتے ہوئے وہ آئے اور بچیوں کو ان کے اوپر پہلے فاسفورس بم گرائے, ان کو قتل کیا, ان کے دوپٹے, ان کے عبائے, ان کے برقعے, ان کی بخاری, ان کے قرآن مجید جو کتابیں وہ سب جلائی, پھر ان کی لاشیں بوٹیاں بوٹیاں کر کے بلڈوز کر کے اس عمارت کو, ان کی لاشوں کو گندے نالوں میں قرآن مجید بھی پھینکے. یہ تو دنیا نے دیکھا نا. آج اس مشرف کا کیا انجام ہوا, یہ بھی کر لیں. ہم 1450 سال سے بھگتتے آ رہے ہیں. کربلا میں ہم قتل ہوئے, بدر سے لے, احد سے لے, اس کے بعد آج تک یہ کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ظلم کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, 3 دفعہ کریں گے, اس کے بعد یہ جائیں گے کہاں؟ اب تو سندھ پولیس کا جو سپاہی ہے نا, سندھ پولیس کا, وہ کپڑے بدلتا ہے تھانے جا کر, وہاں یونیفارم پہنتا ہے. اس کے پڑوسی کو نہیں پتا ہوتا یہ پولیس والا ہے. وہی حال اب پنجاب میں ہوگا, کیونکہ پنجاب میں پولیس والے کی بھی ایک اپنی وٹ ہوتی ہے, ایک اپنی ٹور ہوتی ہے, اس کے اندر ایک فرونیت ہوتی ہے, بڑا سریہ ہوتا ہے پنجاب پولیس کے سپاہی کی گردن میں. اب یہ منہ چھپاتے پھریں گے, یہ پولیس والا کوئی اپنا تعارف نہیں کرائے گا میں پولیس والا ہوں. ان کو اتنے چھتر پڑنے والے عوام سے, اب ان کی جو ہے نا, جو ایک اہمیت تھی, ایک عزت تھی, وہ ختم ہو گئی. یہ رینجرز کو کیوں ڈالا ہے آج؟ اس وقت آپ اقبال ٹاؤن سے لیں, اسکیم موڑ لیں, سمن آباد لیں, وہ آپ جو ہے نا پیچھے شاہ فرید تک کا ایریا لے لیں, لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, کہ صرف اس دھرنے کو جو گھیرا ہوا کنٹینرز لگا کے, جتنی فورس لگائی ہوئی ہے, پولیس کے قابو میں نہیں آئی. پولیس کی 4 ضلعوں کی لگا, بھاگ گئے. اب انہوں نے رینجرز اتاری ہے, ان کی چھترول ہو رہی ہے, ان کو عوام مار رہی ہے. ان سپاہیوں کو ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں, ان کے پڑوسی کہہ رہے ہیں, ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو, کن کو مار رہے ہو؟ کیونکہ آپ کا جو میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا, اس کو تو آپ کے اینکر پرسن عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا نا کہ بھائی ہماری مجبوری ہے, ہم یہ چیزیں نہیں نشر کر سکتے, ہم حکومتی بیانیہ, ریاستی بیانیہ ہی بیان کریں گے. ریاستی بیانیہ کیا ہے جی؟ ریاستی بیانیہ یہ ہے کہ ایک پولیس والے کو مارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو لبیک کے 4 کارکن, اور مار بھی نہیں رہے, اس کو پکڑ کے نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک رکشا جلا ہوا ہے, اس کو دھکا دیا جا رہا ہے, ایک ریڑے کو,
وہ ریاستی بیانیہ سیڈ میوزک جیسے ان کا کنجر خانہ محرم میں شروع ہوتا ہے نا، پاں پاں پوں پوں پیچھے لگا کے وہ چلا رہے ہیں. وہ جو 26 لاشیں پڑی ہیں، وہ جو 10 سال کے بچے کی لاش پڑی ہے، وہ جو 70 سال کے بوڑھے کی لاش پڑی ہے، وہ جو 23 سالہ نوجوان کے سر میں گولی ماری ہے، وہ جو نوجوانوں کو روزے کی حالت میں لٹا کر ننگا کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، وہ کوئی چینل نہیں دکھا رہا. یہ انسان کے بچے نہیں ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کہاں سے انڈین ایجنٹ ہے، کوئی راک ایجنٹ آگے بیٹھے، یا یہ کوئی یہودی یا فرانسیسی ہیں جن کو تم مار رہے ہو. عمران خان صاحب سب کچھ کھو چکے ہیں، اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو شیخ رشید سگے باب چہارم اس کی جو یہ کر رہا ہے، اس کی کاش شیخ رشید کی تو نہ منہ نہ متھا، اس کی نہ اگلا نہ پچھلا نہ نسل نہ ماں نہ باپ نہ اولاد، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے تو حریم شاہ کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ بھی آن لائن ویڈیو کال پہ کرتا ہے، وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے. لیکن اس کی کاسٹ پی ٹی آئی کو پے کرنی پڑے گی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی حسب و نسب، یہ لال حویلی تو بہت سالوں سال چل رہی ہے. کوٹھے چلتے رہتے ہیں، کوٹھے تو ہزاروں سال نہیں چلتے، کوٹھا کار نہیں چلتا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا. آفتاب نذیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا تھا، اللہ تعالیٰ مزید عزتیں ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے. اور ہمارے آج کے اگلے معزز مہمان محترم و مکرم جناب پیر محمد وقاص نقشبندی صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آج کی ہماری انوارات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم جناب ذوالنورین عثمان صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک حضرت پیر قاضی ارشد الحسینی صاحب بھی جوائن کر لیں گے. اور میں گزارش کروں گا صاحبزادہ پیر محمد وقاص نقشبندی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیر صاحب بہت چمک رہے ہیں آج ماشاءاللہ. عمر بھائی، میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھنے والے کی آنکھ کا جو ہے نا، دیکھنے کا حسن ہوتا ہے. تو بہرحال آج تو آپ عثمان بھائی ماشاءاللہ لہرا کر آئے ہیں. جی، میں نے کہا زلفیں لہرا کر آ جائیں ماشاءاللہ ٹرانسمیشن میں. بس خوبصورت لوگوں کی ٹرانسمیشن ہو تو خوبصورت ہو کے آنا چاہیے میرے. جزاک اللہ. تو عثمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت مختصر ہے تو چونکہ عثمان بھائی بھی پڑھیں گے اور میں مختصراً تو اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں. عمر بھائی، آج میں آپ کے لیے وہ کلام لے کے آیا ہوں شاید کہ آپ نے اس سے پہلے ہماری لائن میں سے کسی سے نہیں سنا ہوگا. تو یہ میں اسپیشل آپ کی سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں
تختے سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں، تختے سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر، اور تاثیر لعاب دہنے پاک ایسی، تاثیر لعاب دہنے پاک ایسی، سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ، سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر۔ حضرت پیر قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب جلوہ افروز ہو گئے، انشاءاللہ وقاص بھائی آپ کی اس کے بعد انشاءاللہ نعت کر لیتے ہیں، اور کیونکہ حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے آپ کو معلوم ہے، میں وہ جو ایڈمن ہے قاضی صاحب کے صاحبزادوں سے گزارش کروں گا کہ موبائل روٹیٹ کر لیں، سامنے کر لیں تاکہ حضرت کی تصویر مکمل آ جائے۔ جی جی ایسے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب گزارش آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله قيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رغبته من النار، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یہ ماہ مبارک مسلمانوں کے لیے اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد پر خود خالق کائنات اپنے بندوں کو ایڈریس فرماتے ہیں، خود اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، بحمد اللہ تعالی ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، یہ ہماری اتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فرما رہے اے ایمان والو، میں تم پر ایک مہربانی کرتا ہوں، میں تم پر ایک رحمت فرماتا ہوں، وہ کیا ہے کہ تم پر میں روزے فرض کر رہا ہوں، یہ روزے رکھنا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، ان روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا تم پر یہ بہت بڑا احسان ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تم کو متقی بنا دیں گے، پرہیزگار بنا دیں گے، اپنا محبوب بنا دیں گے۔ رمضان شریف کے اندر جو کام کرنے کے ہیں بھائی، وہ ایک تو یہ ہے کہ استغفار، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ رمضان قرآن میں ہے اور قرآن وہ رمضان میں ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں اور رمضان قرآن و مجید میں ہے۔ تو رمضان کے ساتھ بھی قرآن و مجید کے ساتھ بھی تعلق بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو میرا امتی رمضان اور قرآن و مجید کے ساتھ تعلق رکھے گا قیامت کے دن یہی دو اس کے لیے شفاعت بھی کریں گے، وَيُشَفَّعَانِ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ روزہ آئے گا، یا اللہ تیرے بندے نے سارا دن روزہ رکھا، پیٹ بند رکھا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی، آنکھوں سے گناہ نہیں کیا، کان سے کوئی گناہ کی بات نہیں سنی، اے اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میں تیرا مہمان مہینہ اس کے پاس گیا اور اس نے میرا بڑا اکرام کیا، اے رب العالمین میں تیرا مہمان مہینہ تھا، اب میں تیرے آگے اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، سارا دن یہ روزے سے تھا لیکن رات کو یہ 20 تراویح سنت مؤکدہ پڑھ کے پورے مہینے میں اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے تلاوت کیا، اس نے مجھے سنایا، اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں بھی اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت کو اللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين۔ لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر بھی آمین، تیسری پر بھی آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، ہم نے عرض کیا حضور آج تو ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو بھی آمین فرمایا، دوسری پر تیسری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قدم مبارک جب سیڑھی پر رکھا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ، اللہ کی رحمت سے بعید ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اس رمضان میں وہ اپنی مغفرت اور بخشش کرا سکے۔ یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے، ہر عاقل بالغ سمجھدار مرد ہو یا عورت وہ معلوم کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے اس رمضان شریف میں ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اس مہینے میں اللہ کو ضرور راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے ضرور کرانی ہے۔ اور جب یہ تہیہ کر لے گا انشاءاللہ رب العالمین سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ رحیم اور کریم کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کے ساتھ قرآن و مجید کے ساتھ سچی محبت تعلق عشق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ آمین، بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم مکرم جناب حضرت اقدس قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب، اٹک کی سرزمین سے ہمیں جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے باقی معزز مہمان محترم و مکرم جناب پیر محمد وقاص نقشبندی صاحب اور محترم و مکرم جناب ذوالنورین عثمان صاحب جلوہ افروز ہیں، کیونکہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو آخری حد تک ہم نے کہا کہ ان کو ساتھ رکھا جائے۔ تو میں پہلے تو گزارش کروں گا ذوالنورین عثمان صاحب کیونکہ وہ کچھ پڑھ لیں اس کے بعد۔ جی ایک بہت ہی خوبصورت ناز کاظمی صاحب کی، اس کے انشاءاللہ سرکار کسی
سیرت کا گلزار بھی زندہ ہے، سرکار کی سیرت کا گلزار بھی زندہ ہے، سرکار کی سیرت کا گلزار بھی زندہ ہے، کردار بھی زندہ ہے، گفتار بھی زندہ ہے، کردار بھی زندہ ہے، گفتار بھی زندہ ہے، اللہ کے رستے میں جو کٹ جائے وہ زندہ ہے، اللہ کے رستے میں جو کٹ جائے وہ زندہ ہے، پھر مان کے امت کا غم خار بھی زندہ ہے، پھر مان کے امت کا غم خار بھی زندہ ہے، کندھوں پہ اٹھایا تھا محبوب دو عالم کو، کندھوں پہ اٹھایا تھا محبوب دو عالم کو، وہ پیار بھی زندہ ہے، وہ غار بھی زندہ ہے، وہ پیار بھی زندہ ہے، وہ غار بھی زندہ ہے، اے کاظمی ہر دم ہے دونوں ہی تیرے رہبر، دونوں ہی تیرے رہبر، قرآن بھی زندہ ہے، گفتار بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، گفتار بھی زندہ ہے، پھر مان کے امت کا غمخوار بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذوالنورین بھائی، آپ کا شان صحابہ پر بہت خوبصورت کلام پچھلے دنوں ایک آیا بھی تھا، تو اگر وہ فرمائش ہے وہ بھی اگر سنا دیں۔ جی انشاءاللہ میں اس کے 2 اشعار سناتا ہوں، پھر رمضان کے حوالے سے اگر ٹائم ہو تو 2 منٹ میں ایک اور بہت اچھا کلام ہے اگر اجازت۔ بعد پیر صاحب کی اجازت ہے، پیر صاحب جیسے کہیں گے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ کی مرضی ہے جناب۔ میں انشاءاللہ 1-2 شعر اس کے پیش کرتا ہوں۔ ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، یوں تو اعلیٰ سب ہیں لیکن ان میں بھی، یوں تو اعلیٰ سب ہیں لیکن ان میں بھی، یوں تو اعلیٰ سب ہیں لیکن ان میں بھی، 4 بنے ذی شان صحابہ زندہ باد،
شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، جس کی تھی مشہور سخاوت ملکوں میں، جس کی تھی مشہور سخاوت ملکوں میں، جس کی تھی مشہور سخاوت ملکوں میں، وہ ہے غنی عثمان صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد، ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد، شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس ٹوٹل 2 منٹ ہے، اور 2 منٹ میں آپ وہ اپنا کلام سنا دیں، اس کے بعد پیر صاحب کی جانب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کرتا ہوں توبہ میں ہر ایک گناہ سے، تو کر لے قبول اپنی عطا سے، کرتا ہوں توبہ میں ہر ایک گناہ سے، الہی میں تیری ٹوکھٹ پہ آیا، جب تیرے سوا کہیں کچھ نہ پایا، مجھ بے عمل کی خطائیں مٹا کر، مجھ بے عمل کی خطائیں مٹا کر، میرا دل بھی کر دے منور سیاہ سے، کرتا ہوں توبہ میں ہر ایک گناہ سے، تو کرتا ہے ماؤں سے بڑھ کر محبت، ہے بندوں پہ تیری کچھ ایسی عنایت، تو کرتا ہے ماؤں سے بڑھ کر محبت، ہے بندوں پہ تیری کچھ ایسی عنایت، کہ جس نے بھی تجھ کو پکارا الہی، نہیں خالی لوٹا تیری بارگاہ سے، کرتا ہوں توبہ میں ہر ایک گناہ سے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ محترم مکرم جناب ذوالنورین عثمان صاحب برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ لیکن ہمارا ساتھ مت چھوڑیے، پیر صاحب کی خصوصی نعت ہے، پیر صاحب بات کیجئے، پیر صاحب آغاز کیجئے۔ بسم اللہ۔ معذرت کے ساتھ عثمان بھائی، میں پہلے بیٹھا ہوا تھا، چونکہ ٹائم تھا، پھر مجھے نکلنا تھا ایک جگہ، افطاری کرنی تھی، میں نے کہا چل راستے میں ہی اپنی حاضری پیش کر۔ جی بسم اللہ۔ بلکہ آگے رک جاتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ کے، تو میں یہ پھر انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ جی پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ حمید مجید، اللہم مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر، مجھے دربان وغیرہ کیا ہے میرے ساتھ، سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ در پر، رکھ لیں وہ در پر، مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر، مجھے دربان وغیرہ کیا ہے میرے سامنے، سلطان وغیرہ
اتنا ہے میرے واہ 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 سبحان اللہ. اور آقا کی چٹائی کی شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر واہ سبحان اللہ. اور ہو حکم تو لے آؤں میں جنت میں بھی، ہو حکم تو لے آؤں میں جنت میں بھی، کچھ رہ گئے باقی ہیں جو ثنا خان وغیرہ، کچھ رہ گئے باقی ہیں جو ثنا خان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر. اور سرکار مدینہ کی گلی کے جو گدا ہے، سرکار مدینہ کی گلی کے جو گدا ہے، رکھتے نہیں دنیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیر صاحب وقت بہت مختصر ہے، شان صحابہ پر میں اسی لیے میں نے اس کلام کو مختصر کیا ہے، اور میں آپ کو شان صدیق اکبر پہ ایسا کلام سناؤں گا کہ مزہ آ جائے گا. کیا بات ہے. شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف غار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف غار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں،
उनकी बेटी नबी का हरम जब बनी, बाप हो कर भी बेटी कहा ना कभी, बाप हो कर भी बेटी कहा ना कभी, उन अदब की अदाओं पे कुर्बान में, उन अदब की अदाओं पे कुर्बान में, एहतराम नबूवत की क्या बात है, शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आपकी भी क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को मजीद इज्जतें, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। आज की इफ्तार नशरियात का इख्तिताम करते हैं। बहुत वक्त हो चुका है, हमारी ट्रांसमिशन का जो वक्त है उससे ज़्यादा हो चुका है। अलबत्ता बहुत मज़ा आया। पीर मोहम्मद वकास नक्शबंदी साहब सऊदी अरब से हमें ज्वाइन किया, अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जतें, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। उसके साथ मोहम्मद मोहतरम नूरैन उस्मान साहब बरतानिया से हमें ज्वाइन किया, अल्लाह ताला इनको भी मजीद इज्जतें, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। उसके साथ साथ जितने भी सेगमेंट के आज के मेहमान थे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की नशरियात का इख्तिताम करते हैं। वक्त हुआ चाहता है इंशाअल्लाह कल इसी वक्त में नए मेहमानों के साथ आपके साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।